رات کی سیاہی تبیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرب کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ چھت پر لگے بلب کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں چھت پر جم گئی تھیں۔ 12 سال کی عمر میں انسان کو ان باتوں کی فکر نہیں ہوتی جو اس کے ارد گرد ہو رہی تھی، مگر میرب جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ یہ سوچنے کی عمر نہیں تھی، مگر سوچنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ دلہن؟ وہ حیرانی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن پر حنا کے سرخ نقوش جگمگا رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے خالہ نے اس کے ہاتھوں پر زبردستی مہندی لگائی تھی۔ جب وہ روئی تو کہا گیا کہ یہ ہر لڑکی کی قسمت ہوتی ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنا اچھا نصیب ملا ہے، مگر اسے خوش قسمتی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف رشتہ داروں کی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ اس کی کچھ کزنز جو عمر میں اس سے بڑی تھیں، اس کے قریب بیٹھ کر سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ یہ شادی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک کزن نے دوسری سے پوچھا۔ سنا ہے خالہ نے اس کا نکاح اپنے کسی عزیز سے کر دیا ہے، دوسری نے جواب دیا۔ کون ہے وہ؟ پتہ نہیں، کوئی ریحان نام کا آدمی ہے، وہ پاکستان میں نہیں رہتا۔ یہ نام میرب کے لیے اجنبی تھا۔ ریحان؟ اس کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا واقعی اس کی شادی ہو رہی تھی؟ وہ تو ابھی صرف 12 سال کی تھی۔ خالہ بار بار اسے تسلی دیتی، یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے بیٹا، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، اب تمہیں اپنا گھر بسانا ہوگا۔ مگر میں تو بھی بچی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ لڑکیاں جلدی سمجھدار ہو جاتی ہیں، تم بھی ہو جاؤ گی۔ اس کا دل چاہا کہ بھاگ جائے، مگر کہاں؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ نکاح پڑھایا جا چکا تھا، سب نے مبارکباد دی، لیکن میرب کی آنکھوں میں صرف ویرانی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ ریحان تمہاری دلہن، خالہ نے خوشی سے کہا اور ریحان کی طرف اشارہ کیا۔ ریحان نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ 22 سال کا ایک دراز قد، سنجیدہ مزاج آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری نمایاں تھی۔ یہ سب زبردستی ہوا ہے، اس نے سیدھے اور سخت لہجے میں کہا۔ خالہ نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا کہ کوئی سن نہ لے۔ یہ بات ابھی مت کرو ریحان، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ کیوں نہ کروں؟ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ میرب کی طرف مڑا جو سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ دیکھو، میں نے یہ نکاح صرف تمہاری خالہ کی ضد کی وجہ سے کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر رہا ہوں۔ میرب نے حیرت اور خوف سے اسے دیکھا۔ جیسے ہی تم 18 سال کی ہو جاؤ گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرب کی زندگی کے سب سے معصوم سالوں میں ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اس بات کا مطلب تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ نکاح کیا ہوتا ہے اور طلاق کا مطلب کیا ہوگا، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس کی قسمت بدل چکی تھی۔ خالہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہیں کہ یہ سب اس کے فائدے کے لیے تھا، مگر دل نے ان کی بات نہیں مانی۔ کچھ دن بعد خالہ بیمار پڑ گئیں، ان کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی، اور پھر ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میرب مکمل طور پر تنہا رہ گئی تھی۔ خالہ کے انتقال کے فوراً بعد ریحان نے بھی پاکستان چھوڑ دیا۔ وہ واپس امریکہ چلا گیا اور میرب کو اس حال میں چھوڑ گیا جیسے وہ کبھی اس کی زندگی میں آیا ہی نہ ہو۔ جانے سے پہلے اس نے بس ایک آخری بات کہی تھی، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا میرا، جیسے ہی تم 18 کی ہوگی طلاق کے پیپرز بھجوا دوں گا۔ اس وقت تک تم اپنی زندگی جیو جیسے چاہو۔ زندگی تو اس کے لیے بس ایک خالی مکان میں قید ہو جانے کا نام تھا۔ ریحان چلا گیا اور اس کے بعد کسی نے پلٹ کر میرب کی خبر نہ لی۔ خالہ کے بعد رشتہ داروں نے میرب کو بس ایک بوجھ سمجھ کر رکھ لیا۔ اسے ہر جگہ نظر انداز کیا جانے لگا۔ کسی نے اس سے ہمدردی نہیں کی، بلکہ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ یہ وہی ہے نا جس کی زبردستی شادی ہو گئی تھی؟ پتہ نہیں اب اس کا کیا ہوگا، اسے تو بس روٹی کھلانا بھی احسان ہے۔ میرب سنتی تھی، سہتی تھی، مگر اب وہ چپ رہنا سیکھ چکی تھی۔ وقت گزرنے لگا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ میرب نے سوچا کہ وہ اب مزید کمزور نہیں رہے گی۔ اس نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کا عزم بھی کیا۔ میں ریحان کا انتظار نہیں کروں گی، میں خود کو کسی کا محتاج نہیں بننے دوں گی۔ ہر دن جو گزرتا وہ اس دن کو گنتی، سال کی عمر کا دن،
18 سال کی عمر کا دن، وہ دن جب وہ ریحان سے اپنی آزادی مانگے گی، 6 سال بعد۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ میرب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے موبائل کا اسکرین آن کیا اور ایک میسج ٹائپ کیا، ریحان، تم نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میں 18 سال کی ہوں گی تم مجھے طلاق دے دو گے۔ میں انتظار کر چکی ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ میسج بھیج کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ اس کے لیے آزادی کا اعلان تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی تھی۔ 6 سال پہلے میرب ایک عام سی 12 سالہ بچی تھی، معصوم، نادان، زندگی کی الجھنوں سے بے خبر۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی جو بس اس کی ماں اور چند کھلونوں پر مشتمل تھی۔ مگر جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ خالہ نے اسے سنبھال تو لیا مگر وہ ماں کا نعم البدل نہیں تھی۔ وہ اسے چاہتی تھی مگر ان کی محبت میں وہ نرمی نہیں تھی جو ایک ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ وہ سخت تھی، اصولوں کی پابند، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میرب کی زندگی کے فیصلے وہ خود کریں گی۔ پھر اچانک ایک دن میرب کے سامنے ایک ایسا فیصلہ آ کھڑا ہوا جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا، نکاح۔ خالہ نے بڑی محبت سے سمجھایا تھا، یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے بیٹا، تم اکیلی ہو، میں بھی زیادہ عرصہ نہیں رہوں گی، کم از کم تمہارے سر پر ایک سائبان تو ہوگا۔ مگر یہ کیسا سائبان تھا جو نکاح کے فوراً بعد ہی کہہ گیا، تم میرے لیے کچھ نہیں ہو، جیسے ہی تم 18 کی ہوگی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ریحان کے ان الفاظ نے جیسے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ خالہ کے انتقال کے بعد وہ مکمل طور پر تنہا رہ گئی۔ وہ گھر جسے وہ اپنا سمجھتی تھی اب صرف ایک بوجھ تھا جسے کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ خالہ کے جانے کے بعد میرب کو رشتہ داروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ چچا جو خالہ کے سگے بھائی تھے صرف زبانی ہمدردی جتا کر خاموش ہو گئے۔ بیچاری بچی، اس کا تو کوئی سہارا ہی نہیں، وہ سر ہلا کر کہتے مگر کچھ کرنے کو تیار نہ ہوتے۔ چچی اسے اپنے گھر لانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ہم پر پہلے ہی اتنی ذمہ داریاں ہیں، ایک اور بوجھ کیسے اٹھائیں؟ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ مومانی جن کے گھر میں وہ عارضی طور پر رہ رہی تھی اکثر اسے سناتی رہتی تھی، ہمارے اوپر تو تم بس مہمان ہو، زیادہ امیدیں مت رکھنا۔ یہ سن کر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا بیٹھتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رویے اور سخت ہونے لگے۔ مومانی اکثر اسے تانے دیتی، یہاں کھانے بیٹھ جاتی ہو جیسے کوئی خاص مہمان ہو، ہمارے گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہارا ہر خرچ اٹھائیں۔ کبھی کبھی تو وہ اسے کھانے سے بھی محروم کر دیتی۔ اگر کبھی احتجاج کرتی تو سخت جواب ملتا، تمہیں پسند نہیں تو چلی جاؤ، تم پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ لیکن وہ کہاں جاتی، گھر کا کام اس پر لاد دیا گیا، کھانا پکانے سے لے کر صفائی کرنے تک سب کچھ اس کے ذمہ تھا۔ اگر کبھی تھک جاتی تو تانے سننے کو ملتے، ہم تمہارے نوکر نہیں کہ تمہیں سر پر بٹھا کر رکھیں۔ میرب نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ یہ سب سہ نہیں سکتی، اسے خود کو سنبھالنا ہوگا، مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہے۔ اس نے مومانی کے سامنے اپنی خواہش رکھی۔ پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ جاؤ جا کر برتن دھو، مومانی نے بیزاری سے کہا۔ مگر میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ پڑھائی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ سوال واقعی مشکل تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مومانی کبھی اس کی فیس دینے کو تیار نہیں ہوں گی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے پرانے کھلونے اور کچھ کپڑے بیچ کر اسکول کی فیس کا انتظام کیا۔ وہ ہر چھوٹے بڑے طریقے سے اپنی پڑھائی کا خرچ نکالنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کسی کا کوئی کام کر دیتی، کبھی کسی بچی کو ٹیوشن پڑھا کر کچھ پیسے جوڑ لیتی۔ دھوپ میں جلتی، سردی میں ٹھٹھرتی، مگر کبھی پیچھے نہ ہٹی۔ وقت گزرنے لگا، 6 سال بیت گئے۔ وہ چھوٹی ڈری ڈری سی بچی اب ایک بااعتماد اور مضبوط لڑکی میں بدل چکی تھی۔ وہ اب کسی پر بوجھ نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی کا راستہ خود بنایا تھا۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری کرنے لگی، دن میں پڑھاتی، شام کو خود پڑھتی اور رات کو آنے والے کل کے بارے میں سوچتی۔ مومانی اب بھی ویسی ہی تھی، مگر میرب ان کے رویے کی پرواہ کرنا چھوڑ چکی تھی۔ اب وہ کسی کی محتاج نہیں تھی۔ 6 سال پہلے اس نے ریحان کی بے اعتنائی دیکھی تھی، اس کے سخت الفاظ سنے تھے، مگر وہ ان کے سائے میں دب کر نہیں رہی۔ ریحان نے کہا تھا، جیسے ہی تم 18 سال کی ہوگی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ دن آ چکا تھا،
18 سال کے ہونے کے بعد اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے موبائل سے ایک میسج ٹائپ کیا، ریحان تم نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میں 18 سال کی ہوں گی تم مجھے طلاق دے دو گے۔ میں انتظار کر چکی ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ دوسری طرف نیو یارک کی مصروف سڑکوں پر گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، ٹریفک کے ہارن اور لوگوں کی آوازیں ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہو رہی تھیں۔ آسمان کو چھوٹتی عمارتوں کے بیچ ایک جدید آفس کے اندر ریحان اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کی زندگی ایک روٹین میں ڈھل چکی تھی، صبح آفس، رات دیر سے واپسی، اور بس اسے پاکستان چھوڑے 6 سال ہو چکے تھے، اور ان 6 سالوں میں اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے میرب اور اس کے ساتھ جڑا رشتہ محض ایک زبردستی کی ڈور تھا جسے وہ ہمیشہ کے لیے توڑنا چاہتا تھا۔ مگر آج سالوں بعد اس کے موبائل پر ایک ایسا پیغام آیا جس نے اس کے ماضی کے سب بند دروازے کھول دیے تھے۔ ریحان تم نے وعدہ کیا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ یہ میسج پڑھ کر وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ میرب، وہ چھوٹی سی بچی جو ایک معصوم چہرہ لے کر اس کے نکاح میں آئی تھی، آج اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ریحان نے فون کو میز پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے اندر عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا، مگر شاید وہ غلط تھا۔ میرب نے فون سائڈ پر رکھ دیا۔ میسج بھیجے کئی گھنٹے ہو چکے تھے مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے اس کے جواب کی ضرورت بھی نہیں، اس نے خود کو تسلی دی۔ بس ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے جو اس رشتے کو ختم کر دے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب اسے یاد تھا۔ وہ دن جب وہ زبردستی اس کے نکاح میں بندھی تھی، وہ رات جب ریحان نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی نہیں مانتا، اور وہ لمحہ جب وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود میرب کمزور نہیں پڑی تھی۔ وہ ہر دن کے ساتھ خود کو مضبوط کرتی گئی۔ اس نے اپنی زندگی کو خود بنایا، اپنے خوابوں کو زندہ رکھا۔ اب وہ وہی سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی جو 6 سال پہلے تھی۔ اب وہ اپنے فیصلے خود لیتی تھی، اور یہی فیصلہ تھا ریحان سے مکمل آزادی۔ 2 دن بعد ایک فلائٹ نیو یارک سے لاہور پہنچی۔ ریحان نے ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی ایک گہری سانس لی۔ 6 سال بعد وہ واپس آیا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے معاملے کو ختم کرنے کے لیے جس کے بارے میں وہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ پاکستان پہنچے گا سیدھا وکیل کے پاس جائے گا، طلاق کے پیپر تیار کروا کر دستخط کرے گا اور بس سب ختم۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک بے نام سی بے چینی تھی۔ ریحان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پاکستان واپس آ چکا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے معاملے کے لیے جسے وہ ہمیشہ کے لیے بھلا چکا تھا۔ میرب کے بھیجے گئے میسج نے نہ صرف اسے چونکا دیا تھا بلکہ اسے ایک ایسے سفر پر لا کھڑا کیا تھا جس کا اختتام وہ خود نہیں جانتا تھا۔ شام کے وقت وہ ایک کیفے میں بیٹھا تھا۔ اس نے پاکستان آتے ہی میرب کو کیفے میں بلایا تھا۔ سامنے میز پر کافی رکھی تھی مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ میرب، ریحان کی نظریں بے اختیار اس پر جم گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ 6 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ معصوم سہمی سی 12 سالہ بچی اب ایک خود اعتماد، باوقار اور بااعتماد لڑکی میں بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مضبوطی تھی، اس کی چال میں وقار تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ اداسی نہیں تھی جو ریحان نے کبھی 6 سال پہلے دیکھی تھی۔ وہ پرسکون قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھ سے طلاق مانگی تھی، ریحان نے سیدھا موضوع پر آتے ہوئے کہا۔ میرب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ یہ وہی وعدہ تھا جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی مگر وہاں کچھ تھا ہی نہیں، نہ جذبات، نہ انتظار، نہ التجا۔ تو تمہیں واقعی طلاق چاہیے؟ ریحان نے سوال کیا، جیسے کسی آخری امید میں ہو کہ شاید وہ انکار کر دے۔ ہاں، میرب نے سکون سے جواب دیا۔ مجھے لگا تھا تمہیں یہ سب یاد بھی نہیں ہوگا۔ حیرت ہے کہ تم نے آنا ضروری سمجھا۔ ریحان کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ تمہیں لگتا تھا میں نہیں آؤں گا؟ ہاں، کیونکہ تم تو 6 سال پہلے بھی پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے۔ اب کیوں آئے ہو؟ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا مگر جذبات سے خالی۔
ریحان کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر وہی آنکھیں جو کبھی معصومیت اور بے بسی کا عکس تھی اب سخت اور بے نیاز لگ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے کوئی وضاحت مانگو گی، ریحان نے مدھم آواز میں کہا۔ میراب ہلکے سے مسکرائی مگر اس کی مسکراہٹ میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وضاحت؟ ریحان، میں تم سے وضاحت کیوں مانگوں گی؟ تم نے جو کچھ کیا وہ تمہاری مرضی تھی اور میں نے جو کیا وہ میری۔ مجھے تمہاری کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، میں بس وہ چاہتی ہوں جو تم نے وعدہ کیا تھا، آزادی۔ ریحان کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ شاید کوئی اور رد عمل توقع کر رہا تھا، شاید غصہ، شکوہ یا کم از کم کوئی جذباتی رد عمل، مگر یہاں تو ایک مضبوط اور بے حس دیوار کھڑی تھی۔ تو پھر چلو کام ختم کرتے ہیں، اس نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، جیسے اپنے اندر اٹھنے والی بے چینی کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بالکل، میراب نے سر ہلایا۔ جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے۔ رات دیر تک وہ نیند کی دیوی کو آواز دیتا رہا مگر نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو کیفے کا منظر سامنے آ جاتا، وہی میراب، وہی اعتماد، وہی بے نیازی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے 6 سال پہلے چھوڑا تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وقت کسی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ 6 سال پہلے وہ لڑکی بس ایک بے ضرر سی معصوم بچی تھی مگر آج وہ ایک مختلف انسان کے طور پر اس کے سامنے تھی۔ ریحان نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ یہ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے؟ میں یہاں ایک کام کے لیے آیا ہوں اور وہ کام مجھے کر دینا چاہیے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ مگر اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو وہ اب تک سو چکا ہوتا۔ اگلی صبح ریحان ایک وکیل کے آفس میں بیٹھا تھا۔ طلاق کا کیس سادہ ہے، وکیل نے کہا، بس چند قانونی کارروائیاں کرنی ہوں گی۔ اگر لڑکی راضی ہے تو معاملہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ ہاں وہ راضی ہے، ریحان نے فوراً جواب دیا مگر دل نے سرگوشی کی۔ کیا تم واقعی یہی چاہتے ہو؟ ریحان نے اس خیال کو جھٹک دیا، مجھے بس یہ سب جلدی ختم کرنا ہے۔ دوسری طرف میراب خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ 6 سال پہلے جب وہ کمزور تھی تو کوئی اس کے لیے نہیں کھڑا ہوا تھا، نہ ریحان، نہ رشتہ دار، نہ کوئی اور۔ اب میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتی ہوں، اب میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتی۔ مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا درد موجود تھا۔ کیا میں واقعی اس سب کو بھول چکی ہوں؟ 2 دن بعد ریحان اور میراب وکیل کے آفس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ریحان نے خاموشی سے کاغذات پر نظر ڈالی۔ یہ رہا تمہارا آزادی کا پروانہ، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا مگر وہ مسکراہٹ زبردستی کی لگ رہی تھی۔ میراب نے کاغذات کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ریحان نے بے اختیار کہا، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے؟ میراب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ریحان، تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ ریحان نے نظریں چرا لیں۔ جیسے ہی تم 18 سال کی ہوگی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہاں، وہی کہا تھا، ریحان نے دھیرے سے کہا۔ تو پھر اب سوال کیوں؟ ریحان خاموش ہو گیا۔ شاید میں بس جاننا چاہتا تھا کہ تم واقعی خوش ہوگی اس فیصلے سے۔ میراب نے ایک لمحے کو سوچا، پھر مضبوطی سے بولی، ہاں میں خوش ہوں گی، کیونکہ یہ رشتہ صرف کاغذوں پر تھا، حقیقت میں نہیں۔ ریحان نے ہلکی سی سانس خارج کی۔ یہ واقعی ختم ہو رہا ہے۔ ریحان نے قلم اٹھایا مگر جیسے جیسے وہ دستخط کرنے کے قریب پہنچا اس کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ میراب نے اپنی نظریں اس پر جما رکھی تھی۔ ریحان، کیا مسئلہ ہے؟ تم نے خود کو کہا تھا کہ ریحان کیا مسئلہ ہے؟ تم نے تو خود کہا تھا کہ ہاں میں نے کہا تھا۔ ریحان نے قلم نیچے رکھتے ہوئے کہا، مگر میں یہ نہیں کر سکتا۔ میراب کے چہرے پر سختی آ گئی۔ کیا مطلب؟ تمہیں کرنا ہوگا میراب۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اس رشتے کا کوئی حق نہیں، کوئی بھی چیز نہیں جس پر ہم دوبارہ غور کر سکیں؟ ریحان، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تم نے 6 سال پہلے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ریحان نے گہری سانس لی۔ تم بہت بدل گئی ہو میراب، ریحان نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ کبھی کبھی زندگی بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میراب نے کاندھے اچکائے۔ تم اتنی بے حس کب سے ہو گئی؟ جب تم نے 6 سال پہلے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ریحان کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔
اس کے سرد لہجے سے گھبرا گیا تھا، مگر اس کے غرور کو چوٹ لگی تھی۔ تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ نہیں ریحان، میں تمہیں کسی چیز کا الزام نہیں دے رہی، میں بس یاد دلا رہی ہوں کہ وقت گزر چکا ہے اور میں اب وہ میرب نہیں ہوں جو کبھی تمہارے نکاح میں بے بسی سے بندھی تھی۔ ریحان نے غصے سے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ یہ بات تمہیں فخر سے کہنی چاہیے کہ تمہارے اندر اب کوئی احساس باقی نہیں رہا۔ میرب بھی کھڑی ہو گئی، وہ اس کے برابر کھڑی ہو کر اسے ٹھیک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ احساس؟ وہ ہنسی۔ احساس وہی وقت پر کرتے ہیں ریحان، دیر سے آیا احساس صرف پچھتاوا ہوتا ہے، اور میں پچھتاوے کی زندگی نہیں جیتی۔ ریحان نے دانت پیسے۔ تم اب بھی وہی لڑکی ہو میرب، تم صرف دکھاوا کر رہی ہو کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ میرب نے اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے جھانکا، پھر بے نیازی سے سر ہلایا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ریحان، اور یہی حقیقت ہے۔ ریحان کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ رات یاد آئی جب نکاح کے بعد وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ ریحان بھائی پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ 12 سالہ میرب نے روتے ہوئے اس کی قمیض کو پکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے یہاں سب نظر انداز کرتے ہیں، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، بس آپ ہی ہیں جو… میرب چھوڑو مجھے، ریحان نے سختی سے کہا تھا۔ مگر میں اکیلی ہوں ریحان بھائی، تمہیں اکیلا رہنا سیکھنا ہوگا۔ اور وہ چلا گیا تھا۔ اب 6 سال بعد وہی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے، نہ ہی کوئی التجا۔ اب وہ اس کی قمیض کو پکڑنے والی نہیں تھی۔ تو تمہیں واقعی کوئی پرواہ نہیں ہے نا؟ ریحان نے تلخی سے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب ایک بدلہ ہے میرب، یہ بدلہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے خود کو سنبھالا، خود کو مضبوط بنایا، اور تمہیں معلوم ہے ریحان، میں نے سیکھا کہ میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، نہ تمہاری نہ کسی اور کی۔ ریحان کے اندر کچھ ٹوٹا۔ تو اب تمہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے؟ بالکل نہیں۔ ریحان نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میرب کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ جو تم سوچنا چاہتے ہو سوچو ریحان، سچ یہی ہے کہ تم میری زندگی میں کبھی تھے ہی نہیں۔ تم بس ایک کاغذی رشتے کا نام تھے، اور وہ رشتہ آج ختم ہو رہا ہے۔ ریحان کی مٹھیاں سخت ہو گئیں۔ اور اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں؟ میرب نے ایک پل کے لیے اسے حیرت سے دیکھا، پھر وہ کھل کر ہنسی۔ پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا ریحان، تم چاہے اس رشتے کو کاغذوں میں قید رکھو یا ختم کر دو، میری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ریحان کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب گیا۔ کیا واقعی میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا؟ آخری سوال، آخری چوٹ۔ آخری سوال میرب، پوچھو، کیا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ میرب نے گہری سانس لی۔ ہاں ریحان، میں نے سوچا تھا، کئی راتیں جاگ کر، کئی دن آنکھوں میں آنسو لے کر۔ ریحان کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ مگر پھر ایک دن میں نے خود سے کہا کہ اگر کوئی شخص میری زندگی میں رہنا ہی نہیں چاہتا تو میں اس کے بارے میں کیوں سوچوں؟ ریحان کی امید وہیں مر گئی۔ میرب نے اس کی طرف دیکھا جیسے آخری چوٹ دینے کے لیے تیار ہو۔ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے ریحان، اب اگر تمہیں طلاق دینی ہو تو دے دو، اگر نہیں تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تو پہلے ہی آزاد ہو چکی ہوں۔ ریحان نے بے بسی سے اسے دیکھا، شاید واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ میرب نے پرسکون انداز میں سر ہلایا۔ جب وہ چلی گئی تو ریحان بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ ریحان آئینے کے سامنے کھڑا تھا، مگر اسے اپنا عکس دھندلا لگ رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ ایک ایسا شخص جو زندگی کے فیصلے بے دلی سے کرتا آیا تھا، جس نے کبھی کسی رشتے کی اہمیت نہیں دی۔ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے ریحان؟ تم نے خود ہی اس رشتے کو ختم کرنا چاہا تھا، پھر اب دل کیوں بے چین ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر جواب ندارت۔ میرب کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ریحان۔ کیا واقعی وہ اسے کھو چکا تھا؟ میرب پرسکون تھی، یا شاید اس نے خود کو پرسکون رکھنے کا ڈھونگ سیکھ لیا تھا۔ وہ اب ایک کامیاب خود مختار عورت تھی، اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی، ایک اچھی نوکری کر رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے فیصلے خود لیتی تھی۔ ریحان سے طلاق لینا اس کا سب سے مضبوط فیصلہ تھا، اور وہ اسے بدلنے کے موڈ میں نہیں تھی۔
لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک سوال اب بھی باقی تھا، کیا ریحان واقعی ہمیشہ کے لیے ماضی کا حصہ بن گیا ہے؟ مگر یہ سوچتے ہی وہ خود کو جھٹک دیتی، میں اس آدمی کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں جس نے مجھے کبھی اپنانا ہی نہیں چاہا؟ ریحان کی بے چینی، حقیقت کا سامنا۔ ریحان نے اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے میرب کا نمبر نکال کر دیکھا، اسے فون کرنا چاہیے، نہیں، وہ کیا کہے گا کہ وہ اس طلاق کے حق میں نہیں، مگر اس کی اپنی ہی خواہش تھی نا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا، یہ سب کیا تھا؟ وہ جو ہمیشہ اپنے فیصلوں پر اٹل رہتا تھا، آج کیوں الجھن میں تھا؟ وہ ایک مرد تھا، اور وہ بھی ایسا مرد جو کبھی کسی عورت کے پیچھے بھاگنے کا عادی نہیں تھا، مگر میرب، وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اور یہ چیز ریحان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ یہ وہی میرب تھی جس نے کبھی اسے ریحان بھائی کہہ کر پکارا تھا، جو کبھی اسے روکنے کی التجا کرتی تھی، یہ وہی ہے، مگر اب یہ وہ نہیں رہی۔ ریحان نے دانت بھینچ لیے، یہ کھیل مجھ سے نہیں کھیلا جا سکتا میرب۔ اگلے دن میرب کو ایک حیران کن اطلاع ملی، میڈم، یہ آپ کے لیے خاص پروجیکٹ آیا ہے، کلائنٹ نے خاص طور پر آپ کا نام لیا ہے۔ میرب نے حیرت سے سیکرٹری کی طرف دیکھا، میرا نام؟ کون ہے کلائنٹ؟ ریحان احمد۔ قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ریحان؟ جی، وہ آپ سے خود ملنا چاہتے ہیں، آپ کل ان کے آفس جا سکتی ہیں۔ میرب نے ایک پل کو آنکھیں بند کی۔ ریحان، تمہیں کیا چاہیے؟ مگر وہ جانتی تھی کہ اب اس کھیل میں اسے کمزور نہیں پڑنا۔ ٹھیک ہے، میں کل جاؤں گی۔ میرب پورے اعتماد کے ساتھ ریحان کے آفس میں داخل ہوئی۔ وہ اب بھی وہیں تھی، باوقار، مضبوط، خود مختار۔ ریحان نے اسے ایک نظر دیکھا اور مسکرایا۔ بیٹھو میرب، یہاں پروفیشنل ڈیل کے لیے آئی ہوں۔ ریحان، غیر ضروری تکلفات کی ضرورت نہیں۔ ریحان کو جیسے چیلنج مل گیا تھا، پہلے چائے پیو پھر کام کی بات کریں گے، مجھے جلدی ہے۔ مگر مجھے نہیں۔ میرب نے اسے گھور کر دیکھا۔ ریحان، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ طلاق دینی تھی، دے دیتے، میرے کام میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں تھی۔ طلاق؟ ہاں، میں نے وعدہ کیا تھا، مگر تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بس ایسے ہی جانے دوں گا؟ میرب نے گہری سانس لی۔ تمہارے پاس مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے ریحان مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ حق تو میں نے 6 سال پہلے ہی کھو دیا تھا، مگر کچھ رشتے صرف حق سے نہیں چلتے۔ میرب کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ چہرے پر کوئی تاثر نہیں لائی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ریحان، تمہیں کیا لگتا ہے تم اب آؤ گے، 1-2 میٹھے جملے کہو گے اور میں سب کچھ بھول جاؤں گی؟ شاید، ریحان نے آرام سے کہا۔ میرب نے ایک طنزیہ ہنسی ہنس دی۔ تم واقعی بہت خود غرض ہو ریحان، تم نے مجھے زندگی کے سب سے نازک وقت میں چھوڑ دیا، اور اب جب میں خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوں تو تمہیں خیال آ رہا ہے کہ شاید یہ رشتہ بچ سکتا ہے؟ شاید، ریحان نے پھر وہی جواب دیا، مگر اس بار اس کے لہجے میں کچھ اور بھی تھا۔ مگر میں تمہیں وہ موقع نہیں دوں گی ریحان۔ ریحان نے کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ میرب، یہ کھیل تمہارے اور میرے درمیان ہے، اور میں ہار ماننے کا عادی نہیں ہوں۔ میرب نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، ریحان نے مسکرا کر کہا۔ چیلنج قبول ہے مسز میرب ریحان احمد۔ میرب کے چہرے پر غصے اور حیرت کا امتزاج تھا۔ تمہاری یہ ضد، تمہاری یہ زبردستی، تم کچھ بھی کر لو ریحان، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ ریحان نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، یہ وقت ہی بتائے گا میرب، مگر ایک بات یاد رکھنا، کچھ احساسات دبائے جا سکتے ہیں، ختم نہیں کیے جا سکتے، اور میں تمہیں وہی احساس یاد دلانے کے لیے آیا ہوں۔ میرب نے نظریں چراتے ہوئے تیزی سے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا میرب۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ ریحان کی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرب اپنے آفس میں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظروں کے سامنے ایک ہی منظر تھا، ریحان کی مسکراتی ہوئی مگر چیلنج دیتی آنکھیں۔ کیا وہ واقعی اپنی بات پر قائم رہے گا؟ کیا وہ واقعی یہ سب زبردستی کر سکتا ہے؟ اس نے خود کو سختی سے سمجھایا، نہیں میرب، یہ تمہاری زندگی ہے، اور تم کبھی اس آدمی کو اپنی زندگی میں واپس نہیں داخل ہونے دو گی۔
کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک سرگوشی تھی۔ تو اب کیا ارادہ ہے مسٹر احمد؟ فرحان ریحان کا سب سے قریبی دوست اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں تو طلاق دینی تھی، مگر اب تم کچھ اور ہی کرنے کا سوچ رہے ہو۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑی۔ کچھ رشتے اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتے فرحان، اور کچھ رشتے اتنی دیر بعد جوڑے بھی نہیں جا سکتے ریحان۔ ریحان ہلکا سا ہنسا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ یہ رشتہ ختم ہونے کے لیے بنا ہی نہیں تھا فرحان۔ تمہیں اس کی سرد مہری نظر نہیں آتی؟ وہ تمہیں ایک لمحے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے اس کا غصہ، اس کی نفرت، اس کی سختی، سب کچھ نظر آ رہا ہے فرحان۔ ریحان نے گہری سانس لی، اور یہی چیز مجھے بتا رہی ہے کہ وہ صرف خود کو بہلا رہی ہے۔ اگر وہ واقعی تمہیں چھوڑنا چاہتی ہو تو میں دیکھوں گا کہ وہ ایسا کر پاتی ہے یا نہیں۔ میرب، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرب نے چونک کر سامنے دیکھا۔ اس کے چچا سنجیدہ چہرہ لیے اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ جی چچا جان، چچا نے گلا صاف کیا۔ تم جانتی ہو تم اکیلی ہو، اور معاشرے میں ایک اکیلی لڑکی کا اکیلے رہنا آسان نہیں ہوتا۔ میرب کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ چچا جان، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ میرب کی سانس لمحے بھر کے لیے رکی۔ رشتہ؟ ہاں، وہ ایک اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، اپنا کاروبار ہے، فیملی اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ میرب نے نظریں جھکا کر ہاتھ بھینچ لیے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو ریحان سے میں آزاد بھی نہیں ہوئی، اور اب ایک اور رشتہ؟ چچا نے نرمی سے کہا، بیٹا یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے، تمہاری زندگی ایک نئے راستے پر جا سکتی ہے۔ مجھے وقت چاہیے چچا جان۔ وقت؟ میرب، تم اکیلی نہیں رہ سکتی، یہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس نے سختی سے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرب کی سوچوں میں الجھن تھی۔ کیا واقعی مجھے اس رشتے کو سوچنا چاہیے؟ کیا واقعی میں ریحان سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی؟ مگر اس کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ ریحان کا رویہ، اس کی ضد، اس کی نظریں، سب کچھ اب بھی اسے ستا رہا تھا۔ نہیں، مجھے اس سب سے باہر نکلنا ہوگا۔ اور اسی سوچ کے تحت اس نے اس شخص سے ملنے کا فیصلہ کر لیا جس کا رشتہ چچا نے اس کے لیے سوچا تھا۔ 2 دن بعد وہ ایک فنکشن میں شریک تھی جہاں وہ شخص بھی موجود تھا۔ نام فراز تھا، خوش اخلاق، مہذب اور سنجیدہ۔ وہ میرب سے احترام اور نرمی سے بات کر رہا تھا، مگر میرب کی نظریں بار بار کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ریحان، کیا وہ یہاں آئے گا؟ اور پھر دروازہ کھلا اور ریحان اندر داخل ہوا۔ سیاہ لباس، چہرے پر وہی غرور، وہی جنون، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، کیونکہ جیسے اس نے دیکھا کہ میرب کسی اور کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ شخص اس سے مسکرا کر بات کر رہا ہے، تو اس کے اندر کچھ جلنے لگا۔ ریحان نے دانت بھینچ لیے۔ یہ کون ہے؟ اور یہ اتنی خوش کیوں لگ رہی ہے اس کے ساتھ؟ وہ ضبط کیے کھڑا تھا، مگر جب فراز نے میرب کے ہاتھ پر ہلکا سا دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھا تو ریحان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، میں میرب سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ فراز نے حیرت سے پہلے میرب کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، جی کیوں نہیں۔ میرب نے غصے سے ریحان کو گھورا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ریحان نے اسے بازو سے پکڑا اور نرمی مگر مضبوطی سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر پرسکون رہوں گا؟ میرب نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ مجھے تم سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے ریحان، اور تمہیں بھی میرا حق نہیں کہ تم میری زندگی میں دخل دو۔ ریحان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ یہی کہنا ہے تمہیں؟ ہاں۔ اچھا۔ ریحان نے غصے سے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تو پھر تمہاری آنکھوں میں یہ جنگ کیوں چل رہی ہے؟ میرب نے غصے سے نظریں چرا لی۔ یہ سب بکواس ہے ریحان، پھر ثابت کرو۔ ریحان نے آہستہ سے کہا۔ میرب قریب آ کر بھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بھی اگر تم کہہ دو کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میرب کی سانس رک سی گئی۔ ریحان نے نرمی سے اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کہو میرب۔ خاموشی۔ میرب نے تیزی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس بار ریحان نے اسے جانے نہیں دیا۔ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت چھوڑا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی؟
تو اب میں دوبارہ تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ ریحان نے گہری سانس لی۔ یہی تو ثابت کرنا چاہتا ہوں میرب کہ میں اس بار تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور اگر میں تمہیں کبھی معاف نہ کر سکی، ریحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو میں ساری زندگی انتظار کروں گا۔ میرب کی آنکھوں میں پانی آ گیا، مگر وہ فوراً پلٹی اور تیزی سے چلی گئی۔ ریحان وہیں کھڑا رہا، ہاتھ مٹھیوں میں جکڑے، دل میں ایک ہی جملہ دہراتے ہوئے، تم چاہے جتنی بھی ضد کر لو میرب، میں تمہیں کبھی کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ میرب ایک کانفرنس کے لیے دوسرے شہر جا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی، کم از کم وہ یہی دکھانا چاہتی تھی، مگر راستے میں موسم خراب ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے گاڑی بھی خراب ہو گئی اور وہ ایک سنسان جگہ پر تنہا تھی۔ موبائل کا سگنل نہ ہونے کے برابر تھا اور آس پاس مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر سڑک پر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ اسی لمحے گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ پلٹی اور گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ریحان، یہ قسمت کا کھیل ہے یا تم واقعی میرے راستے میں آنا چھوڑو گے؟ میرب طنزیہ انداز میں کہنے لگی، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی، شاید بارش کی وجہ سے یا شاید اس شخص کی وجہ سے جسے وہ بھولنا چاہتی تھی۔ ریحان نے گہری سانس لی اور گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ میرا دل چاہا کہ نظر انداز کر کے گزر جاؤں، مگر تم جانتی ہو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو کر لینا چاہیے تھا، میرب نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تم سے کسی مدد کی امید نہیں رکھتی۔ ریحان نے اس کی حالت دیکھی، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، کپڑے بھیگ چکے تھے اور وہ سردی سے کانپ رہی تھی، مگر پھر بھی اس کی ضد وہیں تھی۔ زبان سے کچھ بھی کہہ لو، مگر تمہیں اس وقت مدد کی ضرورت ہے اور میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں خود کچھ کر لوں گی۔ میرا اپنے رخ موڑ لیا، مگر تیز ہوا نے اس کے قدم لڑکھڑا دیے۔ وہ پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ ریحان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس بہت ہو گیا میرب، اس کی آواز میں سختی تھی مگر آنکھوں میں وہی پرانی تڑپ تھی۔ چھوڑو مجھے ریحان۔ میرب نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کب تک بھاگو گی؟ کب تک خود کو یہ یقین دلاؤ گی کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں؟ میں بھاگ نہیں رہی، بس اب تمہیں اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ریحان نے اس کے الفاظ سنے مگر اس بار وہ چپ نہیں رہا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور میرب کو اپنے قریب کر لیا۔ تم یہ سب کہتی ہو مگر تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے ریحان، تو ثابت کرو۔ ریحان نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ میرے قریب آ کر بھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بھی اگر تم کہہ دو کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میرب نے سانس روک لی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ یہ کہہ دے مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے دل کی دھڑکنیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ ریحان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرب بالکل خاموش رہی، جیسے اسے گہری چپ لگ گئی ہو۔ میرب نے آخرکار سر جھکا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے جانے سے مجھے فرق کیوں پڑا تھا ریحان، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری واپسی میرے لیے اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے، مگر ریحان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نرمی سے کہا، مگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میرب نے جھٹکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس بار ریحان نے اسے جانے نہیں دیا۔ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت چھوڑا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ تو اب میں دوبارہ تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں میرب کہ میں اس بار تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں معاف کر سکتی۔ ریحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو میں ساری زندگی انتظار کروں گا۔ بارش اب بھی تیز تھی مگر میرب کی آنکھوں میں چھپے آنسو اس سے زیادہ طاقتور تھے۔ ریحان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس بار میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا میرب۔ میرب نے گہری سانس لی اور پہلی بار اس کی گرفت کو جھٹکنے کے بجائے خود کو اس کے قریب محسوس کیا۔ اور اس رات جب بارش کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، ایک نئی محبت، ایک نئی شروعات نے جنم لیا۔
ماضی کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر۔ اگلے دن جب وہ اپنے آفس پہنچی تو اس کا سیکرٹری گھبرایا ہوا نظر آیا۔ میڈم، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کے جس نئے پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا وہ روک دیا گیا ہے۔ جی، کمپنی کے نئے بزنس پارٹنر نے اس پر اعتراض اٹھایا اور وہ آپ سے خود بات کرنا چاہتا ہے۔ کون؟ ریحان احمد۔ میرب کے قدم وہیں رک گئے۔ ریحان نے میرا پروجیکٹ روک دیا؟ جی، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ابھی۔ میرب کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہ شخص حد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ غصے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ریحان اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور سکون سے چائے پی رہا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے ریحان؟ میرب کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ ریحان نے نرمی سے نظر اٹھائی اور مسکرا دیا۔ بیٹھو میرب۔ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ میرا پروجیکٹ کیوں روکا؟ کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی تھی اور تم بات نہیں کر رہی تھی۔ میرب نے غصے سے اس کے سامنے میز پر ہاتھ مارا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی ضد سے، اپنی زبردستی سے مجھے روک لو گے؟ تم مجھے مجبور کر دو گے کہ میں تمہیں دوبارہ قبول کر لوں؟ ریحان سکون سے اٹھا، اس کی طرف قدم بڑھائے اور اتنا قریب آ گیا کہ میرب کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا میرب، میں تو بس تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ تم اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرو۔ مجھے کسی موقع کی ضرورت نہیں ہے ریحان۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پھر تمہارا دل کیوں تیزی سے دھڑک رہا ہے میرب؟ میرب نے فوراً ایک قدم پیچھے لیا۔ یہ سب بکواس ہے۔ ریحان نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ شاید، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے میرب، میں اب تمہیں آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ میرب کے غصے کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ تمہاری یہ زبردستی کام نہیں آئے گی ریحان۔ ریحان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے میرب، تمہاری انا یا میری محبت؟ میرب کے دل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے میرب، تمہاری انا یا میری محبت؟ ریحان کے الفاظ میرب کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر یہ شخص اس کی زندگی میں بار بار زبردستی گھس رہا تھا۔ یہ سب غلط ہے، میں اسے دوبارہ اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ مگر پھر دل کے کسی کونے سے ایک سرگوشی ہوئی۔ کیا واقعی تمہیں اس کی پرواہ نہیں؟ کیا واقعی تم نے اسے مکمل طور پر کھو دیا؟ میرب نے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر شاید یہ جھوٹ تھا۔ تم کب تک یہ سب کرو گے ریحان؟ اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں سختی مگر اندر کہیں کچھ لرز رہا تھا۔ جب تک تم یہ مان نہ لو کہ تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ ریحان نے گہری سانس لی، ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، اچھا تو اگر میں ابھی ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میرب نے تیزی سے آنکھیں بند کیں، جیسے خود کو کسی درد سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ریحان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، اداس مگر پر اعتماد۔ پھر ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ مڑا اور قدم بڑھا لیے۔ میرب کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو یہی چاہا تھا نا کہ وہ چلا جائے، مگر دل کسی اور سچائی سے واقف تھا۔ ریحان دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اگر وہ چلا گیا تو یہ واقعی ختم ہو جائے گا، اور پھر رک جاؤ ریحان۔ ریحان کے قدم رک گئے۔ آہستہ سے، بہت آہستہ سے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایسے آنسو جو وہ چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم ایسے جا کر سب کچھ ختم کر دو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر الفاظ مضبوط تھے۔ سب کچھ؟ ریحان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاں، سب کچھ، مگر تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرب نے غصے سے آنسو پونچھے۔ فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، مگر میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میری زندگی میں ایک بار پھر آ کر مجھے توڑ دو۔ ریحان نے سکون سے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ میں تمہیں توڑنے نہیں آیا میرب، میں تو تمہیں مکمل کرنے آیا ہوں۔ میرب نے اپنی سانس روک لی۔ مگر تم تو مجھے چھوڑ چکے تھے ریحان، تم نے میری زندگی کے 6 سال مجھ سے چھین لیے، میں کیسے بھول جاؤں؟ ریحان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا میرب، کیونکہ معافی کے الفاظ سے نہیں، عمل سے دی جاتی ہے۔
میں تمہیں صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس بار میں کبھی نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں۔ میرب نے آنکھیں بند کر لی اور پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو مجھے تمہیں ایک آخری موقع دینا ہوگا۔ ریحان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں سچا ہوں میرب، اور میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ریحان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس کی زندگی میں واپس آیا تھا، مگر اس بار زبردستی نہیں بلکہ محبت کے ساتھ۔ اور میرب نے آخر کار مان لیا تھا کہ کچھ احساسات دبائے جا سکتے ہیں مگر ختم نہیں کیے جا سکتے۔ وقت پر دی گئی محبت ہی سچی ہوتی ہے، مگر بعض اوقات دیر سے آیا احساس بھی اصل محبت ثابت ہو سکتا ہے۔